70,000 یہودی ہوں گے جو کہ دجال کا ساتھ دیں گے۔ جب دجال نکلے گا تو اس کا جو ساتھ دینے والے یہودی ہوں گے وہ 70,000 یہودی اصفہان سے نکلیں گے۔ یہ شہر اور اس کے جو ارد گرد کا علاقہ ہے یہ بیلسٹک میزائل اور ڈرونز بنانے کی فیکٹریوں کا مرکز ہے۔ حالانکہ اصفہان کے اوپر حملہ ہونا کوئی معمولی چیز نہیں، کیونکہ یہاں پہ ہے ایران کا نتنز ایٹمی پلانٹ۔ تو آخر یہ واقعی جو دکھایا جا رہا ہے یہ وہی چیز ہے یا اس کے پیچھے کی کوئی ایک الگ کہانی ہے کہ جو دنیا کی آنکھوں کے اندر بھوت دھونکی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اصفہان ایران کا ایک تاریخی شہر جو کہ اپنے شاندار محلات اور خوبصورت عمارتوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ وہیں اس کے مشہور ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں پہ ایران کی عسکری ساز و سامان بنانے والی فیکٹریاں موجود ہیں، اور یہ شہر ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے عسکری ساز و سامان بنانے کے حوالے سے۔ اور پھر یہی وہ شہر ہے کہ جہاں پہ جمعے کی صبح دھماکے سنے گئے، اور پھر اس کے بعد امریکی حکام نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ دھماکے اسرائیل کی طرف سے جو میزائل فائر کیے گئے تھے ان کے دھماکے تھے، جبکہ ابھی تک اسرائیل نے کسی بھی اس طرح کے حملے کی نہ تردید کی ہے اور نہ ہی تائید کی ہے، اور ایران بھی ابھی تک اس معاملے پہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ تو آخر یہ مسئلہ کیا ہے، اس کو سمجھتے ہیں بڑے ہی آسان الفاظ میں۔ اصفہان ایران کا تیسرا بڑا شہر ہے جس کو عرف عام میں نصف جہاں یعنی کہ آدھی دنیا کہا جاتا ہے۔ یہ شہر ایران کے وسط میں یعنی کہ بیچ میں زرگوس پہاڑی سلسلوں کے درمیان واقع ہے۔ یہ شہر اور اس کے جو ارد گرد کا علاقہ ہے یہ بیلسٹک میزائل اور ڈرونز بنانے کی فیکٹریوں کا مرکز ہے، اور اس شہر کے قریب ہی ایران کا نتنز جوہری پلانٹ واقع ہے، جسے ایران کے اندر انتہائی اہم ترین جوہری پلانٹ تصور کیا جاتا ہے، اور یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے ایران کی جوہری تنصیبات کے اندر۔ اور یہی وجہ ہے کہ عالمی سطح پہ جب بھی اصفہان کا ذکر ہوتا ہے تو فوراً ہی ذہن اس کی جوہری تنصیبات کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور پھر جیسے ہی جمعے کی صبح اسرائیل نے اصفہان کے اوپر حملہ کیا تو تمام دنیا کا میڈیا اس کی طرف متوجہ ہو گیا کہ یہاں پہ جوہری تنصیبات واقع ہیں اور کوئی بڑا واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ لیکن ابھی تک نہ تو اسرائیل نے اس کی تائید کی ہے اور نہ ہی ایران کی طرف سے اس بات کو کوئی خاص ذکر کیا گیا۔ اور دوسری طرف ایرانی حکومت کی جانب سے بھی اس حملے کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا گیا، بس اتنا کہا گیا کہ ایران کی جو جوہری تنصیبات ہیں وہ مکمل طور پہ محفوظ ہیں۔ فی الحال ایران کے پاس ایٹم بم تو نہیں ہے، لیکن اس کا جو ایٹمی پلانٹ ہے اس کے بارے میں ایرانی حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ صرف سویلین مقصد کے لیے ہم نے بنایا ہے، ہمارا ایٹم بم بنانے کا اس کے اندر کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تاہم اصفہان میں رات کے اندھیرے میں جو ہوا اس کے بارے میں ابھی تک کوئی پکی خبر ہم تک نہیں پہنچی، لیکن خلائی تحقیق کرنے والے ایران کی سرکاری ایجنسی کے ترجمان حسین دلریان نے یہ کہا ہے کہ ہم نے کئی ڈرونز کو کامیابی کے ساتھ مار گرایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کی بھی تردید کی کہ ایران کے اوپر کوئی میزائل حملہ کیا گیا ہو۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ ایرانی میڈیا اور اس کی جو حکومت ہے وہ کھل کر اسرائیل کا نام لینے سے گریز کر رہی ہے۔ حالانکہ اصفہان کے اوپر حملہ ہونا کوئی معمولی چیز نہیں، کیونکہ یہاں پہ ہے ایران کا نتنز ایٹمی پلانٹ کہ جس کا افتتاح 2002 میں کیا گیا تھا، اور ایران میں ایسی بہت سی ایٹمی تنصیبات موجود ہیں کہ جن کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ایران اپنی جوہری پروگرام کو ان تنصیبات کی وجہ سے، ان ایٹمی پلانٹ کی وجہ سے آگے بڑھا رہا ہے۔ ان پروگرامز کے اندر عراق ہیوی واٹر پروٹیکشن ری ایکٹر، بشیر جوہری پلانٹ، اصفہان یورینیم پروسیسنگ پلانٹ، قم میں یورینیم افزودگی کا پلانٹ اور نتنز ایٹمی پلانٹ شامل ہیں۔ یہ تنصیب 3 بڑی زیر زمین عمارتوں پر مشتمل ایک کمپلیکس ہے جو اندازوں کے مطابق 50,000 سینیٹری فیوجز تک چلانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور 2.7 مربع کلومیٹر پر محیط اس کمپلیکس کی حفاظت کا ذمہ ایران کے پاسدار انقلاب کے سپرد ہے۔ حد سے زیادہ سیکیورٹی والے اس علاقے میں اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم بھی نصب ہے، جبکہ یہ خاردار تاروں اور آہنی دیواروں میں لپٹا ہوا ہے۔ ان حملوں سے ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ جو 300 سے زیادہ میزائل ایران نے فائر کیے تھے اسرائیل کے اوپر، ان تمام کے تمام کو راستے میں ہی فضا کے اندر ہی مار گرایا گیا تھا، لیکن اسرائیل کی جانب سے جو 1 یا 2 میزائل فائر کیے گئے وہ ٹھیک اپنے نشانے کے اوپر پہنچے، اور اگر اسرائیل چاہتا تو اس کے مطابق یا ایران کے مطابق، اسرائیل کے مطابق اور تمام دنیا کا میڈیا جو کہہ رہا ہے ان کے مطابق یہ اپنے نشانے کے اوپر لگ سکتے تھے، لیکن اسرائیل نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا۔ تو آخر یہ پیار والی جو محبتیں چل رہی ہیں، پیار والے جو حملے ہو رہے ہیں، آخر ان کا مقصد کیا ہے؟ ایک طرف 300 سے زیادہ میزائل اپنے نشانے کے اوپر نہیں پہنچ سکے، اور دوسری طرف 1 یا 2 میزائل
وہ جان بوجھ کے اسرائیل اور ایران کے مطابق ہم نے جان بوجھ کے ان جوہری تنصیبات کے اوپر نہیں مارے، اسے تھوڑا ہٹ کے مارے تاکہ دنیا کو بتا سکیں کہ ہم کتنے پاورفل ہیں۔ تو آخر یہ واقعی جو دکھایا جا رہا ہے یہ وہی چیز ہے یا اس کے پیچھے کی کوئی ایک الگ کہانی ہے کہ جو دنیا کی آنکھوں کے اندر بھوت دھونکی جا رہی ہے؟ اس کا ایک بڑے آسان الفاظ کے اندر میں آپ کو جواب دیتا ہوں، کیونکہ ہمارا ماننا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی وہ 100% پرفیکٹ ہے اور وہی پکی چیز ہے جو ہو کے رہنی ہے۔ اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصفہان کے 70,000 یہودی ہوں گے جو کہ دجال کا ساتھ دیں گے۔ جب دجال نکلے گا تو اس کا جو ساتھ دینے والے یہودی ہوں گے وہ 70,000 یہودی اصفہان سے نکلیں گے۔ تو آج کے زمانے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اصفہان کے اندر اس کے جو ارد گرد کا علاقہ ہے وہاں پہ 30,000 سے زیادہ یہودی آباد ہو چکے ہیں۔ ایران کے اندر یہودیوں کا بڑا ہولڈ ہے، اور اصفہان جو کہ ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے ان جوہری تنصیبات کے حوالے سے، ان میزائلوں اور ڈرونز کے حوالے سے، ان عسکری جو ساز و سامان ہے اس کو بنانے کے حوالے سے، اسی شہر سے 70,000 یہودی نکلیں گے جو کہ دجال کا ساتھ دیں گے۔ تو آپ کو یہ چیز کلیئر ہو جانی چاہیے کہ جو ایران اور اسرائیل کی جو یہ جو محبت والی جو جنگ ہو رہی ہے، جو یہ دنیا کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم حملہ کر سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں، لیکن جو چیز ہمیں پتہ چل رہی حدیث سے وہ یہ ہے کہ اصفہان کے ایران کے یہودی ہی ہوں گے جو کہ دجال کا ساتھ دینے کے لیے نکلیں گے، اور پھر دنیا میں جو بھی فساد ہوگا وہ ان یہودیوں کی مدد سے دجال نے کرنا ہے۔ اور یہودی بھی کہاں کے ہوں گے؟ اسرائیل کے تو ہو گئے ہوں گے، ساتھ ساتھ یہ ایران کے بھی ہوں گے، اور وہ بھی 70,000۔